الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنة عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی نشست میں محرم الحرام کے حوالے سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جامعیت کے ساتھ عرض کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو طرح کے فضائل ہیں۔ بعض فضائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق حضرت حسین کے خاندان سے ہے، بعض فضائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان آپ کی والدہ بنت نبی زوجہ علی جگر گوشہ رسول سیدہ بطول شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے والد شیر خدا فاتح خیبر خاتم الخلفاء حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے نانا افضل البشر سید البشر امام الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نانی ام المومنین زوجہ رسول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس فضیلت میں دنیا جہان کے لوگ شامل نہیں، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاندان کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ ذات کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟
حضرت علی نے عرض کی اللہ کے رسول بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی نام رکھا ہے حرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نے حسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ لما ولد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر اذان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت حسین کا نام حسین اللہ کے نبی نے رکھا ہے، سماہ حسینہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دینی ہے، گھٹی دینے کے لیے کیا دیا جائے؟ روایات میں آتا ہے انہو حنکہ وطفل فی فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ کو کھولا، اپنی زبان مبارک حضرت حسین کو چسا لی، یہی حضرت حسین کی گھٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے کے لیے 2 بکرے ذبح کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ ام کلثوم بنت علی، ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سر کے بال اتارے گئے 7ویں دن، ان سر کے بالوں کے وزن کے برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی اللہ کے نام پر صدقہ کی ہے۔ یہ حضرت حسن، حضرت حسین تھوڑے سے بڑے ہوئے، ابھی بچپنے میں ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر ہیں۔ کان یسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں۔ فیرکع حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے چھوٹے بچے چل کے آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ فیرکع حسین علی ظہرہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود پر اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھنا چاہتے، انہیں پیار سے اتار کر پھر سجدہ کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام، مہاجرین انصار کو دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، احکام سکھلا رہے ہیں، شریعت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین چھوٹے سے ہیں، روایات میں آتا ہے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، اپنی بات کو منقطع کیا، گئے حضرت حسن کو بھی اٹھایا ہے، حضرت حسین کو بھی اٹھایا ہے، حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا ہے، حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ والا مال جو تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، یہ جو تمہیں اولاد دی جاتی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ ابھی چھوٹی عمر کے اندر ہیں،
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को बुलाते हैं, हज़रत हुसैन को बुलाते हैं, हज़रत फ़ातिमा के घर के करीब से गुज़रते हैं। अगर हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आती है, हज़रत हुसैन के रोने की आवाज़ आती है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर में जाते हैं, जाकर कहते हैं फ़ातिमा हसन को ना रोने दिया करो, फ़ातिमा हुसैन को ना रोने दिया करो, इनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। हज़रत हसन को बुलाते हैं, अल्लाह के नबी पेशानी पे बोसा देते हैं, हज़रत हुसैन को बुलाते हैं, पेशानी पे बोसा देते हैं, हज़रत हुसैन के सर मुबारक को सूंघते हैं, फरमाते हैं कि मुझे इससे जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, दोनों को देखा छोटी सी उम्र के अंदर हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरा ये बेटा हसन भी, मेरा ये बेटा हुसैन भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, लेकिन इनका जो वालिद है वो इनसे बेहतर है, ये अपने वालिद के सरदार नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे की ये वो फ़ज़ाइल हैं कि जिनका ताल्लुक़ हज़रत हुसैन की ज़ात के साथ है। हज़रत हुसैन के ख़ानदान को देखें, फ़ज़ीलतें अहादीस में मौजूद हैं। हज़रत हुसैन की ज़ात को देखें, फ़ज़ीलतें अहादीस में मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात ये है, ये वो फ़ज़ाइल हैं जिन्हें माना तो जा सकता है, अपनाया नहीं जा सकता। इन्हें माना तो जा सकता है, अक़ीदत तो रखी जा सकती है, लेकिन इन पर अमल नहीं किया जा सकता। भला मेरे और आप में से कौन सा ऐसा बंदा बैठा है कि जिसकी माँ फ़ातिमा बिनते रसूल जैसी हो? हम में से कौन सा ऐसा बंदा बैठा है कि जिनका बाप अली बिन अबी तालिब जैसा बैठा हो? मेरे और आप में से कौन सा ऐसा बंदा बैठा है कि जिनका नाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो? हम में से कौन सा ऐसा बंदा बैठा है कि जिसकी नानी को उम्महातुल मोमिनीन का शर्फ हासिल हो, ज़ौजा रसूल का शर्फ हासिल हो? ये ख़ानदान वाली फ़जीलत भी हमें नहीं मिल सकती। हज़रत हुसैन की ज़ात से जो फ़ज़ाइल ताल्लुक़ रखते हैं, हम वो फ़ज़ाइल भी हासिल नहीं कर सकते। हम कौन हैं कि जब हम पैदा हुए हमारे कान के अंदर अज़ान हमारे मस्जिद के मौलवी ने दी है। हुसैन पैदा होता है, कान में अज़ान अल्लाह के नबी देते हैं। मैं पैदा हुआ, मेरा नाम महल्ले का कोई इमाम रखता है। हुसैन पैदा हुआ, नाम अल्लाह के नबी ने रखा है। मैं पैदा हुआ, किसी इलाके के बुज़ुर्ग ने मुझे गुट्टी दी होगी। हुसैन पैदा होते हैं, अल्लाह के नबी ने हज़रत हुसैन को अपना लुआब दहन बतौर घुट्टी के दिया है। हम पैदा होते हैं, हमारे सर के बाल उतार दिए जाते हैं। हज़रत हुसैन पैदा हुए, सर के बाल उतारे तो गए, लेकिन उन सर के बालों की मिकदार के बराबर चांदी हज़रत फ़ातिमा सदका करती हैं। मैं पैदा हुआ, मेरे नाम का पता नहीं, अकीका किया भी गया है या नहीं किया गया। हज़रत हुसैन पैदा होते हैं, इनके लिए अकीके में 2 बकरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबा कराते हैं। हज़रत हुसैन के लिए अल्लाह के नबी मौजूद हैं। हज़रत हुसैन छोटी उम्र में गिरते हैं, अल्लाह के नबी मुसल्ला को छोड़ देते हैं, अल्लाह के नबी मिंबर को छोड़ देते हैं, मेहराब को छोड़ देते हैं, जाते हैं सीने के साथ लगाते हैं। मेरे बारे में कोई गारंटी नहीं, आपके बारे में कोई गारंटी नहीं कि पता नहीं हम जन्नती भी हैं या नहीं। अगर अल्लाह ने हमारा ख़ात्मा ईमान पर किया, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अगर हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो गया, उम्मीद है अल्लाह जन्नत दे देंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में नबूवत इरशाद फरमाती है, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकलते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। मेरा बेटा हसन जन्नती नौजवानों का सरदार है, मेरा बेटा हुसैन
یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہیں، ہم کوشش کریں تب بھی یہ فضائل نہیں پا سکتے، ہم کوشش نہ بھی کریں آج کے دور میں ہمارے لیے یہ فضائل پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہزار کوششیں کر لی جائیں، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل عطا فرمائے ہیں، ہمیں یہ فضائل ملنے والے نہیں ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے حضرت حسین کو پڑھا ہے، حضرت حسین کے خاندان کے فضائل یہ ہیں، دل چاہتا ہے حسین بن جاؤں، ناممکن ہے کہ یا اللہ حضرت حسین کے ذاتی فضائل پڑھے ہیں احادیث کے اندر، دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی حسین بن جائیں، کہ ممکن ہی نہیں۔ پھر یا اللہ ہم کیا کریں؟ پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ٹھیک ہے کہ تم حسین نہیں بن سکتے لیکن حسینی تو بن سکتے ہو۔ ہاں ہم حسین نہیں بن سکتے لیکن ہم حسینی بن سکتے ہیں۔ حسینی کیسے بنیں گے؟ وہی عقیدہ رکھنا ہوگا جو حضرت حسین نے رکھا، وہی کلمہ پڑھنا ہوگا جو حضرت حسین نے پڑھا، وہی اذان دینی ہوگی جو حضرت حسین نے دی، وہی نماز پڑھنی ہوگی جو حضرت حسین نے پڑھی، وہی قرآن پڑھنا ہوگا جو حضرت حسین نے پڑھا۔ حضرت حسین نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر جو جذبات رکھے وہی جذبات رکھنے پڑیں گے۔ حضرت حسین کے جو عقائد تھے انہیں عقائد کو مان کر ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین نے جو عبادات کی ہیں انہیں عبادات کو کر کے ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین نے جو معاملات کیے ہیں انہیں معاملات کو کر کے ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین کی جو معاشرات ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ حضرت حسین کے جو اخلاقیات ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا پڑے گا۔ حضرت حسین کے جو اوصاف ہیں انہیں کو اپنا کر ہمیں حسینی بننا پڑے گا۔ حضرت حسین کا جو ادب و احترام ہے، حضرت حسین کی جو زندگی ہے، حضرت حسین کی جو سیرت ہے، حضرت حسین کا جو کردار ہے، حضرت حسین کا جو تقویٰ ہے، حضرت حسین کی جو للہیت ہے، حضرت حسین کے بارے میں جتنے فضائل احادیث میں موجود ہیں اگر ان کو بندہ اپنا لے بندہ حسینی بن جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت حسین کیسا کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی ویسا پڑھوں گا، حسینی بنوں گا۔ میں نے روایات کو دیکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا تو کلمہ سیکھا ہے اللہ کے نبی سے یا پھر حضرت حسین نے کلمہ سیکھا ہے اپنے والد حضرت علی سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت روضہ کافی میں موجود ہے، من لا یحصرہ الفقیہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے علی نے جو کلمہ پڑھایا وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جو کلمہ پڑھایا ہے 2 جزوں پر مشتمل ہے، ایک جز کے اندر توحید ہے، دوسرے جز کے اندر رسالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت حسین کو کلمہ پڑھایا ہے 2 جزوں پر مشتمل ہے، ایک جز کے اندر توحید ہے، دوسرے جز کے اندر رسالت ہے۔ میرا کلمہ اگر حسین کے کلمے کے مطابق ہے، میرا کلمہ اگر حسین کے کلمے کے موافق ہے، پھر ظاہری سی بات ہے میں حسینی ہوا۔ میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ کسی کے کلمے کے جز زیادہ ہیں یا کم ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو کلمہ موجود ہے یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جو میرے پاس کلمہ ہے، جس کلمے کو پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، یہ کلمہ وہ ہے جو مجھے حسین سے ملا ہے، جس کی وجہ سے میں حسینی بنا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان آثار السنن میں روایت موجود ہے، اسد الغابہ میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है। सहाबा पर ऐसा असर पड़ा है, सहाबा किसी से बात नहीं कर रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपकी तदफीन कर दी गई है। इसके बावजूद भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा से पूछा करते, अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए हैं? आज उनका मिंबर मौजूद है, खुद क्यों नहीं तशरीफ़ लाते? आज उनका मेहराब मौजूद है, खुद क्यों नहीं तशरीफ़ लाते? ये जो मिंबर मौजूद है इस पर खुद खुतबा दिया करते थे, आज अल्लाह के नबी खुतबा क्यों नहीं देते? ये मेहराब मौजूद है, इस मेहराब के अंदर आकर खुद इमामत कराया करते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? मस्जिद नबवी तो मौजूद है, मिंबर भी मौजूद है, मेहराब भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाक़त आला में चले गए हैं, दुनिया को छोड़ा है, आलम बरज़ख की तरफ चले गए हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन ये मंज़र देखा, 2 दिन ये मंज़र देखा, कुछ दिन ये मंज़र देखा, ऐसा दिल भरा कि मस्जिद नबवी में अबू बकर तो जूं का तू नज़र आता है, उमर उस्मान अली तो नज़र आते हैं, नहीं नज़र आते तो अल्लाह के रसूल नज़र नहीं आते। हज़रत बिलाल का दिल भर जाता है। हज़रत बिलाल मदीना को छोड़ते हैं, मुल्क शाम का सफ़र करते हैं, शाम के अंदर जाते हैं, शाम के अंदर अपनी रिहाइश रखते हैं, कुछ दिन गुज़रते हैं, कुछ रातें गुज़रती हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हज़रत बिलाल से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा हाज़िहिल जफ़वा या बिलाल, बिलाल क्या बात हो गई है, तू हमारा पड़ोस छोड़कर चला गया है, इतने दिन गुज़र गए हैं, इतनी रातें गुज़र गई हैं, हमसे ये दूरी तूने कैसे बर्दाश्त की हुई है? बस ये ख्वाब देखने की देर थी। हज़रत बिलाल उठे हैं, सवारी को तैयार किया है, मुल्क शाम से चलते मदीना तैयबा पहुँचे हैं। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पर आए हैं, आकर हदिया सलाम पेश किया है, फिर रोना शुरू किया है। हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि अपने रुखसार मुबारकों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस के साथ रखकर रोते रहे हैं। इधर से सहाबा किराम मस्जिद नबवी में जमा हो गए, नमाज का वक्त हो गया, अज़ान का वक्त हो गया। अब अज़ान आज कौन कहेगा? बिलाल के जाने के बाद मस्जिद नबवी का कोई और मुअज़्ज़िन बन गया था, आज तो बिलाल खुद मौजूद है, इसे तो मुअज़्ज़िन रसूल होने का ये रुतबा और मकाम भी अल्लाह ने अता फरमाया था। हज़रत बिलाल बैठे हुए हैं, सहाबा आकर कहते हैं, बिलाल आज हमें अज़ान सुनाओ। हज़रत बिलाल उज़र करते हैं, कहते हैं कि मेरा दिल इतना भरा हुआ है, मेरे ज़ब्त के बंधन टूट जाएंगे, किसी और सहाबी से कह दो वो अज़ान पढ़ दे। अभी इसी हालत में बैठे हुए हैं, हज़रत हसन भी आते हैं, हज़रत हुसैन भी आते हैं, छोटी उम्र के अंदर हैं। हज़रत हसन ने आकर कहा, मेरे चचा अज़ान तो सुनाओ। हज़रत हुसैन ने कहा, चचा बिलाल अज़ान तो सुनाओ। यहाँ पर अपना अपना ज़ौक़ है, आप कुतुब हदीस उठाकर देखेंगे, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के नवासों ने हज़रत बिलाल से फरमाइश की है। कोई कहता है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की है, ये उनका अपना ज़ौक़ है। मेरा ज़ौक़ ये है कि हसनैन करीमैन ने हज़रत बिलाल से दरख्वास्त नहीं की, हसनैन करीमैन ने हज़रत बिलाल से फरमाइश नहीं की, ये तो शहज़ादे थे, शहज़ादों का काम हुक्म देना होता है। हज़रत हुसैन ने भी हुक्म दिया है, चचा हमें वही अज़ान सुना जो अल्लाह के नबी के दौर के अंदर आप इसी मस्जिद नबवी में दिया करते थे। हज़रत हसन ने भी हुक्मन कहा, चचा आज हमें वही अज़ान सुनाओ। यही वजह है सारे सहाबा कहते रहे, हज़रत बिलाल उज़र करते रहे, लेकिन जब बात की है हज़रत हसन ने, जब बात की है हज़रत हुसैन ने, हज़रत बिलाल उठे हैं, इन दोनों शहज़ादों को अपने सीने के साथ लगाया है, हज़रत हसन का बोसा लिया है, हज़रत हुसैन का बोसा लिया है। और इनकी बात तो ऐसी थी
جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، ان کی بات تو ایسی تھی کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ان کی بات تو ایسی تھی جس پر کوئی عذر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ یہ نواسہ رسول ہے، ان کی رگوں کے اندر نبوت کا خون موجود ہے، انہیں بھلا کیسے انکار کریں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال اٹھے ہیں، مسجد کی اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس بلند جگہ پر پہنچے ہیں جس بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا۔ روایات بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور یہ کن کے حکم پر ہو رہی ہے؟ حضرت حسین کے حکم پر ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اے چچا بلال، آج ہمیں وہی اذان سناؤ جو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے والی اذان وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ۔ میں نہیں بحث کرتا کسی کی اذان لمبی ہے، کوئی اپنی اذان سے پہلے کچھ اور جملے اضافے کر دیتا ہے۔ میں حسینی ہوں، مجھے حسین نے اذان دی ہے، وہی اذان آج ہماری مسجدوں کے میناروں پر گونجتی ہے، وہی اذان ہے جو آپ نے مغرب کے وقت سنی ہے، وہی اذان پڑھی جائے گی، اتنے ہی الفاظ پڑھے جائیں گے۔ آپ عشاء کی اذان کے وقت بھی سن لیں گے۔ مجھے میرے حسین نے جو اذان دی ہے، میں نے اسی اذان کو مانا ہے، اس لیے میں حسینی ہوں۔ اس کے بعد بات آتی ہے نماز کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی ہے اللہ کے نبی سے۔ حضرت حسین نے نماز سیکھی ہے اپنے والد حضرت علی سے۔ میں نے دیکھا ہے روایات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے سامنے مسند احمد کی وہ روایت موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ مجھے تو وہ نماز ملی ہے جس نماز کی حالت میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ باندھے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے نہیں، ہمیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سکھایا ہے، حضرت حسین نے سکھایا ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں کہ ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ہم اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر اسے ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ میرے امام کا مذہب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی نقل کرتے ہیں، حضرت حسین نے اپنے عمل کے ساتھ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری نماز یہ بتلاتی ہے کہ یہ نماز حضرت حسین والی ہے، وہی نماز میں پڑھتا ہوں، اس لیے میں حسینی کہلاتا ہوں۔ اس کے بعد باری آتی ہے قرآن کریم کی۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن جسے حضرت حسین نے غیر محرف مانا ہے، حضرت حسین نے تحریف سے پاک مانا ہے، وہ قرآن جو الحمد سے شروع ہو کر والناس تک آتا ہے۔ میں اس میں بحث نہیں کرتا، کچھ لوگ اس کے اندر تحریف کے قائل ہیں، کچھ لفظی تحریف کے قائل ہیں، کچھ معنوی تحریف کے قائل ہیں۔ میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتا، لیکن میرے پاس جو قرآن موجود ہے یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اس لیے میں وہی قرآن پڑھ کر آج الحمدللہ حسینی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صحابہ کرام کا احترام ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول بنایا گیا،
حضرت حسین نے بعد میں کبھی نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل یہ خلافت غاصبہ تھی۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی خلافت غاصبہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میرے باپ کا حق ہے عثمان نے چھینا ہوا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ میں انہی کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے میں حسینی ہوں۔ حضرت حسین نے اپنے والد حضرت علی کی خلافت کو مانا ہے، چوتھے نمبر پر مانا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانا ہے، پہلے نمبر پر مانا ہے۔ میں اس لیے حسینی ہوں، میں کسی پر تبصرہ نہیں کرتا کہ فلاں نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ میں اس لیے حسینی ہوں کہ حسین نے پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانا ہے، دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانا ہے، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانا ہے، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانا ہے۔ میں پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانتا ہوں، اس لیے میں حسینی ہوں۔ میں دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانتا ہوں، اس لیے حسینی ہوں۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانتا ہوں، اس لیے حسینی ہوں۔ چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانتا ہوں، میں اس لیے حسینی ہوں۔ میرے حسینی ہونے کا ثبوت یہی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے حسینی ہونے کا ثبوت وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے محبت وہی معتبر ہوگی جو حضرت حسین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ آج اسی عقیدے کو اپنایا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کا جو کلمہ آج وہی کلمہ مانا جائے گا، پڑھا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کی جو اذان ہے وہی مانی جائے گی، وہی پڑھی جائے گی تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین کا جو قرآن ہے وہی مانا جائے گا، وہی پڑھا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو صحابہ کرام کا احترام ہے اسی کو مانا جائے گا تو حسینیت ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔